بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں ہیں، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان اور جنات وغیرہ انہوں نے مرنا ہے جب، تو اس کے بعد ان کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اور یہ حساب و کتاب دور نہیں ہے، بلکہ حساب و کتاب یہ بہت ہی نزدیک ہے۔ دیکھیں ہم دنیا میں اس بات کا اندازہ لگا لیں، جب ہمارے امتحانات ہوتے ہیں، چاہے وہ اسکول کے ہوں، کالج یونیورسٹیوں کے ہوں، یا پھر مدارس کے ہوں، تو جب امتحانات قریب ہوتے ہیں، ہم دن کو تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، رات کو بھی پھر ہم جاگتے ہیں، رات کو بھی ہم محنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ امتحان بہت قریب ہے، امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے، یہ دنیا اس کے لیے دارالامتحان ہے۔ یہاں پر وہ دیکھا جائے گا کہ انسان کیسے اعمال کرتا ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، امتحان کی تیاری کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اور جب انسان مرے گا تو اب اس کا امتحان شروع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انسان جب بھی کوئی نماز پڑھے، جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے، تو اس کو دل کے اندر یہ بات رکھنی چاہیے، یہ جو میری نماز ہے یہ آخری زندگی کی نماز ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد میں زندہ نہ رہوں۔ ہمیں شیطان امیدیں دلاتا رہتا ہے، ابھی تو تیری عمر 25 سال ہوئی ہے، بوڑھا جا کے 40-50 سال کے بعد ہوگا، تو بڑی زندگی پڑی ہے تیری، تو بعد میں معافی مانگ لینا نا۔ اب شیطان ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی امیدیں ہم نے باندھی ہوتی ہیں۔ حالانکہ دیکھیں یہ نہیں کہ انسان بوڑھا ہو کے ہی مرے گا، انسان کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بعض بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں بچے، ان سے تو چلو حساب و کتاب ہی نہیں، کیونکہ نابالغ ہیں۔ اور جو بالغ ہوں گے، اور بعض دفعہ 20 سال کی عمر، 18 سال کی عمر میں انسان مر جاتا ہے۔
اور بعض دفعہ رات کو بالکل صحیح سالم ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جب ایک لمحے کا انسان کی زندگی کا پتہ نہیں، تو اس وجہ سے لمبی لمبی امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے، فرمائے اقترب للناس حسابہم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حساب، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت میں ہیں، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، ما یاتیہم من ذکر، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کے پاس سے، محدث، نہیں، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمیں جب نصیحت ہمیں کوئی کرے، ہم تک شریعت کا کوئی حکم پہنچے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو عمل میں لائیں، وعید ہو تو عبرت اس سے پکڑیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور مخفی کی ہے ان لوگوں نے سرگوشی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو ظالم ہیں، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم، مگر تمہاری مثل ہی ایک بشر، تمہاری طرح ہی ایک انسان۔ یہ کافر کہتے تھے دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو عجیب بات یہ ہے، یہ کھاتا پیتا ہماری طرح ہے یہ انسان ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں۔ سب سے پہلے بشریت کا جو انکار کیا ہے وہ قوم نوح نے کیا ہے، اس کے بعد قوم عاد نے کیا ہے۔ تو کرتے کرتے یہ کام اس امت تک پہنچا ہے، حتیٰ کہ مشرک کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی بھی ہو اور بشر ہو، نبی بھی ہو انسان ہو، جیسے نبی اور جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، ایسے نبی اور انسان بشر بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ بشریت یہ بڑی چیز ہے، عیب والی چیز نہیں ہے۔ فرمایا حل ھذا، نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم، مگر تمہاری مثل ہی بشر۔ افتأتون السحر، کیا تم پھنستے ہو جادو میں، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ مشرکین جو تھے ان کا یہ عقیدہ تھا ہمارے جو معبود ہیں یہ علم غیب جانتے ہیں، وہ ہماری باتیں دور اور نزدیک سے ان کو پتہ چلتی ہیں۔ تو اس کا رد کیا ہے ان آیات کے اندر۔ کیوں؟ آگے فرمایا قال ربی، پیغمبر نے فرمایا میرا رب یعلم القول فی السماء والارض، وہ بات کو جانتا ہے، فی السماء والارض،
جو آسمان میں ہو جو زمین میں ہو، وہ السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے۔ تو اب یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ ہمارے ہر قول فعل کو جانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے ان پر رد کیا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی کو، کسی ولی کو ہر جگہ حاضر ناظر سمجھنا یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ فتاوی جات کے اندر یہ بات صراحتاً فقہاء نے لکھی ہے۔ فتاوی بزاریہ، البحر الرائق اور مجموعہ فتاوی جات میں یہ بات فقہاء نے لکھی ہے کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، جو شخص یہ بات کہتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مشائخ کی روحیں یہ حاضر ناظر ہیں، ہمارے پاس آتی ہیں، یہ حاضر ہیں، تو فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ ارواح مشائخ کی یہ ہمارے پاس حاضر ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص یہ کافر ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں فقہاء نے کتنی بڑی بات لکھی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے مسلمان، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، وہ یہی عقیدے رکھتی ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا قال ربی، میرے رب نے کہا ہے یعلم القول، وہ تمہاری یعلم القول، وہ بات کو جانتا ہے، فی السماء، جو کچھ آسمانوں میں ہوتی ہے، والارض، و زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، العلیم اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا، بلکہ وہ کہتے ہیں اضغاث احلام، پریشان خیالات ہیں۔ قرآن کریم کا کہتے تھے، اس میں دیکھیں کبھی قوم عاد کا قصہ شروع کر رہے ہیں، اور کبھی جو ہے قوم سمود کا واقعہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی فرعون کا شروع کر دیتے ہیں، کبھی قارون کا شروع کر دیتے ہیں، اور مختلف واقعات یہ قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہتے تھے یہ ایک قسم کے نعوذ باللہ پریشان کن خیالات ہیں، ڈراؤنے خیالات ہیں جو یہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ گڑھ کے لایا ہے اس کو، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے، کہتے ہیں یہ قرآن کریم کو خود گڑھ کے لایا، خود بنا کے لایا، اور یہ خود بھی نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو شاعر ہے۔ اور کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے۔ فرمایا فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، پس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے ہیں پہلے۔ تو جیسے پہلے انبیاء جو ہے وہ معجزات لائے تھے، تو چاہیے کہ یہ بھی ہمارے پاس ایسے معجزات لائے۔
فرمایا ما آمنت قبلہم نہیں ایمان لائے ان سے پہلے من قریۃ بستی والے اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کیا افہم یؤمنون کیا پس یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی ایمان انہوں نے نہیں لانا بلکہ یہ صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے، شرارتیں کرنے کے لیے آپ سے معجزات طلب کرتے ہیں۔ وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا قبل کا آپ سے پہلے الا رجالا مگر مردوں کو نوحی الیہم کہ ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر جو ہیں وہ مردوں سے چنے ہیں۔ کوئی عورت بھی ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں میں سے بھی مرد کامل کو دی ہے۔ مرد کامل جو ہے یہ رجال ہیں، مرد ہیں، انسانوں میں سے بھی مرد عقل کامل کو دی ہے۔ اور عقل کامل جو ہے یہ مرد ہے، عورت نہیں ہے، عورت ناقص عقل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر غالباً روایت موجود ہے، ہن ناقصات عقل و دین، یہ عورتیں یہ دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہوتی ہیں اور عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت سے نہیں نوازا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بھی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عورت کو نبوت عطا کرے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں عورت جائز کام تو کر سکتی ہے، ناجائز نہیں کر سکتی۔ مثلاً آج کل مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ نوکری وغیرہ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی، عورتیں یہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھا سکتی ہیں کہ نہیں پڑھا سکتی۔ تو دیکھیں عورتیں جائز کام کر سکتی ہیں، وہ کیا ہے؟ مثلاً عورتیں ایسے اسکول میں، ایسے کالج میں، ایسی یونیورسٹی میں پڑھا سکتی ہیں جہاں پر صرف عورتیں ہی ہوں، مرد نہ ہوں۔ ایسے ہی اسپتالوں میں، ان اسپتالوں میں کام کر سکتی ہیں جہاں پر صرف اور صرف عورتیں ہی ہوں، مرد نہ ہوں۔ اسی طریقے سے عورت کی حکمرانی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آج جب دنیا کے سامنے ہم اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو میڈیا والے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھو نا یہ کیسی بات کہہ رہا ہے کہ عورت حکمران نہیں بن سکتی۔ بھائی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو شریعت کا مسئلہ بتائیں، باقی عمل کریں یا نہ کریں یہ آپ کا اپنا کام ہے۔ تو اس وجہ سے عورت کی حکمرانی یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا وما ارسلنا قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے الا رجالا مگر مرد نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ فاسألوا پس آپ سوال کریں اہل ذکر
اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو۔ یہ دیکھیں اس کے اندر تقلید کی بات کی گئی ہے کہ اگر تمہیں مسئلے کا پتہ نہ ہو تو تم اہل علم سے پوچھو، علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرہ حضرات کو نہیں پتہ ہوتے، بلکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو قاری حضرات ہیں ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کریم کو صرف یاد کیا ہوتا ہے، تجوید پڑھی ہوتی ہے، وہ قاری بن جاتے ہیں، مسائل سے تو ان کا تعلق ہوتا ہی نہیں ہے۔ مسائل کا جو فن ہے وہ مفتیوں کا ہے، یہ مسائل مفتی ہی بتا سکتا ہے۔ عالم بھی بتا سکتا ہے، لیکن عالم وہ مسائل بتائے گا جو اس کو پتہ ہوں گے، جو پتہ نہیں ہوں گے وہ نہیں بتا سکتا۔ ایسے ہی یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ہماری جو تبلیغی جماعت والے ہیں یہ مسائل نہیں بتا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پالیسی ہے، ان کو 6 نمبر کے اندر بند کیا جاتا ہے کہ آپ نے 6 نمبروں سے باہر نہیں نکلنا۔ تو اس وجہ سے بعض حضرات تو اس اصول کو اپنا لیتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مفتی بن کے فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر غلط مسائل لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ جب کوئی صحیح مسئلہ بتایا جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ، کیوں؟ اب اس کے ذہن میں پہلے غلط مسئلے کو بٹھا دیا گیا ہے۔ تو یہ فتویٰ دینا یہ مفتی کا کام ہوتا ہے، ہر آدمی نہیں دے سکتا۔ تو آج ہم جو تقلید کرتے ہیں، ہم مسائل بتاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ فقہا نے یہ مسائل لکھے ہیں۔ فقہا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اگر یہ حضرات مسائل نہ لکھتے تو آج ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم ایک مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے کئی مہینے لگا دیتے۔ تو اس وجہ سے تقلید کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر یہ واجب ہے۔ تو پاکستان کے اندر 100 میں سے یوں سمجھ لیں کہ 90 سے 95% جو مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کے ہیں۔ اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے نہیں بنایا رسولوں کو جسدن، جسم والا، کہ لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھائیں۔ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور وہ نہیں تھے وہ ہمیشہ رہنے والے۔
تو اس وجہ سے نبی ہوگا تو جسم اس کا ضرور ہوگا، کھانا لازمی بات ہے وہ کھائے گا، تو تکلیف اسے بھی پہنچے گی، راحت بھی پہنچے گی، پسینہ اسے بھی آئے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم والا نہیں پیدا کیا کہ وہ کھانا وغیرہ کھائے ہی نہ، بلکہ یہ انسان ہے۔ جب انسان ہے تو لازمی بات ہے دنیا کے لوازمات اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بشر ہے، نور نہیں ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچا کیا ان کے ساتھ وعدہ۔ فانجیناہم، پس ہم نے ان کو نجات دی۔ ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا۔ واہلکنا المسرفین، اور ہم نے ہلاک کیا المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ لقد انزلنا، اور البتہ یقیناً ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف، کتاباً ایک کتاب، یعنی قرآن کریم، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ دیکھیں فرمایا لقد انزلنا الیکم کتاباً فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف قرآن کریم اتارا ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ قرآن کریم کو ہم جب پڑھیں گے اور ترجمے تفسیر سے پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ واقعتاً یہ قرآن کریم ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ پوری رات نوافل پڑھتا ہے اور دوسرا اس کے مد مقابل کوئی مرد یا عورت ایسی ہے جو پوری رات نوافل نہیں پڑھتی بلکہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہے، تو یہ ترجمے کے ساتھ ایک آیت پڑھنا اس عورت اور مرد کے پوری رات نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، نفل پڑھنے سے بہتر قرآن کریم کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، جس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ آپ مسئلہ سمجھ لیں۔ تو ہمیں اس وجہ سے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی مسائل بیان ہوتے ہیں ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے ہمیں وہ اپنے ذہن کے اندر محفوظ کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر بیان کیے جائیں اور ہم صرف یہاں پر ثواب حاصل کرنے کے لیے بیٹھے رہیں۔ ٹھیک ہے، ثواب بھی ہے، بڑی چیز ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی خود سمجھے بھی ساتھ میں۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے۔